بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تھوڑا ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں جتنا ہم آج تک پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان جو ہے وہ 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے، اور وہ کیا ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اسم کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا۔ اسم کے ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ سائنس پڑھے تھے، علامات پڑھی تھی کہ اسم کو کیسے پہچانیں گے، اور اس کے بعد ہم نے اسم کی ٹائپس پڑھی تھی، یعنی کہ اسم کے اندر ہم جو ہے وہ 5 چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ہم نے سب سے پہلے جنس کے اعتبار سے جو اسم کی ٹائپ تھی وہ ہم نے اسٹڈی کر لی تھی۔ اس کا تھوڑا سا ایک میپ میں آپ کو دے دیتی ہوں دوبارہ سے، اور پھر ہم ایک نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جینڈر کے لحاظ سے یعنی جنس کے لحاظ سے اسم کو ہم نے جو ہے وہ 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا تھا، مذکر، مؤنث۔ مذکر کو ہم نے اسٹڈی نہیں کیا تھا، ہم نے مؤنث کو کیا تھا۔ مؤنث کی پھر ہم نے فردر ٹائپس کی تھی، حقیقی، غیر حقیقی۔ حقیقی مؤنث کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس میں جو ہے پیئر کا کانسیپٹ ہوگا اور ریپروڈکشن ہوگی، یعنی کہ جتنی بھی ہماری لیونگ تھنگس ہوتی ہیں جیسے اینیملز اینڈ ہیومن بینگس، تو وہ حقیقی میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ انسان اور جو جانور ہوتے ہیں۔ غیر حقیقی میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ جن میں پیئر کا کانسیپٹ نہیں ہوتا اور جن میں ریپروڈکشن نہیں ہوتی، اور اس میں ہماری ساری نان لیونگ تھنگس اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے حقیقی میں جو ہے فردر 2 ٹائپس کی تھی، اور غیر حقیقی میں بھی ہم نے فردر 2 ٹائپس کی تھی۔ وہ کیا تھیں؟ قیاسی اور سماعی۔ قیاسی اور دوسری کیا چیز تھی؟ سماعی۔ اور اس میں بھی ہم نے یہی کیا تھا، قیاسی اور سماعی، ٹھیک ہے، غیر حقیقی میں بھی۔ اور یعنی کہ کچھ مؤنث ایسی ہوں گی جو حقیقی ہوں گی اور قیاسی ہوں گی، یعنی کہ ان میں کوئی علامت موجود ہوگی جس سے ہم اس کو پہچان لیں گے، اور کچھ حقیقی مؤنث ہوں گی لیکن سماعی ہوں گی، یعنی کہ ان کے اندر علامت موجود نہیں ہوگی۔ اور علامات کون سی تھیں؟ گولتا، الف ممدودہ، الف مکسورہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے غیر حقیقی میں بھی یہی 2 ٹائپس تھیں، قیاسی اور سماعی، یعنی کہ کچھ مؤنث آپ کی غیر حقیقی ہوں گی اور قیاسی ہوں گی، یعنی کوئی علامت موجود ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے غیر حقیقی ہوں گی یا پھر ان میں کوئی علامت موجود نہیں ہوگی تو وہ سماعی ہوگی۔ اس کی ایگزامپلس ہم لوگ پچھلی کلاسز میں کر چکے ہیں، تو اب نئے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے تعریف کے لحاظ سے اسم کی قسم۔ تعریف کے لحاظ سے جو ہم نے اسم کی ٹائپس پڑھی تھی، جنس کے اعتبار سے ہم کر چکے ہیں، اب تعریف کے لحاظ سے ٹائپس پڑھیں گے، کیا؟ تعریف کے لحاظ سے، تو تعریف کے لحاظ سے جو ہے اس کی ہمارے پاس 2 ٹائپس بنتی ہیں، ایک ہے اسم ذات اور دوسری ہے اسم صفت، ٹھیک۔ اچھا، ذات کیا چیز ہوتی ہے؟ ذات یعنی کہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جانور، کوئی بھی نان لیونگ تھنگ جو وجود رکھتی ہو، جس کا مٹیریل وجود ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم 5 سینسز سے فیل کر سکتے ہیں، مٹیریل تھنگ، تو وہ ہماری جو ہے وہ ذات ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بھی انسان، جانور یا کوئی بھی بے جان چیز جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ذات میں آ جاتی ہیں۔ اب اس ذات جو ہے اس کی ہم یا تو اچھائی یا برائی بیان کریں گے، یا پھر ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے، یا پھر ہم اس کے بارے میں کوئی خبر دیں گے، تو وہ ذرا صفت میں چلا جائے گا، صفت کے سیکشن میں چلا جائے گا، جو کہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، جس کو وی کین اونلی تھنک اور امیجن بٹ وی کین ناٹ ٹچ اٹ، ٹھیک ہے، ہم اس کو امیجن کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ تو ذات میں جیسے انسان آ جاتے ہیں، جیسے میں کہوں کہ رجل، یعنی کہ آدمی، ٹھیک ہے، اور اگر میں اینیملز میں بات کروں تو جیسے ہمارے پاس بقرۃ، گائے، اور نان لیونگ تھنگس میں بات کریں تو جیسے کتاب، ٹھیک، تو یہ ساری کیا چیزیں ذات ہیں، ایک وجود ہے ان کا۔
اب ان کے بارے میں ہم کوئی صفت بیان کریں گے، کوئی اچھائی برائی یا کوئی ڈسکرپشن یا کوئی خبر، تو وہ ساری کیا چیز ہو جائے گی، اس کی صفت میں چلی جائے گی، یا صفت ہو جائے گی اس کی، کہ آپ جو ہے اس کی اچھائی برائی بیان کر رہے ہیں یا اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو یہ صفت یعنی کہ ایڈجیکٹو جس کو ہم انگلش میں بول رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے اگر میں کہوں رجل صالح، تو رجل جو ہے یہ تو ذات ہے، اور صالح اس کی صفت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، صالح صفت ہو جائے گی اس کی۔ اسی طرح اگر میں کہوں بقرۃ صفراء، ٹھیک ہے، یعنی کہ گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہے، تو یہ میں بقرہ کی صفت بیان کر رہی ہوں، اور بقرہ کو ڈسکرائب کر رہی ہوں، تو یہ صفت کے سیکشن میں آ جائے گا۔ پھر اگر میں کہوں کتاب کریم، ٹھیک، اب میں نے کیا کیا، کتاب کی اچھائی بیان کی، کتاب کی صفت بیان کی، تو یہ بھی صفت کے سیکشن میں چلا جائے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ذات میں اور صفت میں کیا فرق ہے۔ اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے لیسنز آئیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔